اکمل معروف کا افسانچہ سنتے ہیں۔ عنوان ہے ہاتھ کے ہاتھ۔ چل نکل میرے گھر سے ابھی اور اسی وقت۔ ساس نے ساجدہ کو دھکے دیتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں جاتی ہوں، سنبھال کے رکھو اپنا گھر اور اپنا بیٹا، ساجدہ نے بھی سخت لہجے میں جواب دیا۔ رکھ لوں گی لیکن پہلے تجھے تو نکالوں۔ ساجدہ نے اپنے میکے پہنچ کر ماں کو ساس کے ظلم و زیادتی کے بارے میں بتایا۔ ساجدہ کی ماں بیٹی کو تسلی دیتے ہوئے بولی، دیکھ لوں گی تیری ساس کو بھی، تو فکر نہ کر۔ اماں بھابھی کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی۔ ساجدہ نے گھر کی ویرانی دیکھ کر پوچھا۔ ارے اور کہاں ہوگی؟ نکال باہر کیا کمبخت کو، گھر کا ماحول تباہ کر دیا تھا۔ ساس نے اطمینان سے جواب دیا۔ امریکہ سے ارسال کردہ کاشف حیدر کا افسانچہ سنتے ہیں۔ عنوان ہے ردی۔ آج دوسرا موقع تھا جب وہ بلک بلک کر روئی تھی۔ پہلی بار تب روئی تھی جب اس کے باپ نے اس سے کہا تھا کہ بیٹا مہنگائی نے میری کمر توڑ دی ہے، میں تیری پڑھائی کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا، تجھے پڑھائی چھوڑنی ہوگی۔ تب وہ باپ کی مجبوری پر کھل کر روئی تھی، اور آج بھی وہ رو رہی تھی جب کہ وہ مانیوں بیٹھ چکی تھی۔ کل پیا گھر چلے جانا تھا کہ برابر والے کمرے سے باپ کی دبی دبی آواز سنائی دی۔ وہ اس کی ماں سے مخاطب تھا۔ میں کیا کروں؟ کل تک انہوں نے کوئی فرمائش نہیں کی تھی، مگر اب لڑکے کو اسکوٹر چاہیے، میں کیا کروں؟ کہاں سے انتظام کروں؟ اگر ہم گھر بیچ دیں تو بچوں کے ساتھ کہاں جائیں گے؟ اس کے باپ کی آواز اب ہچکیوں میں ڈھل چکی تھی۔ اس میں کچھ اور سننے کی تاب نہ تھی۔ اگلے دن اخبار کے کونے میں ایک چھوٹی سی خبر شائع ہوئی۔ مسمار کلثوم بی بی نے شادی کی رات خودکشی کر دی۔ لڑکا ناشتے کی میز پر اپنے باپ سے کہہ رہا تھا، اچھا ہی ہوا نا ابا، نہ جانے کون سا گناہ تھا جسے چھپانے کے لیے اس نے خودکشی کر لی۔ اور اس سے اگلے دن وہ اخبار ردی میں بک چکا تھا۔ آئیے آمنہ قوادیر کا افسانچہ۔ بھرے بازار میں موت کا سا سناٹا تھا، بس ایک جوتے مارنے کی آواز گونج رہی تھی۔ تماش بین اس مار کو روکنے کے لیے ایک قدم بڑھاتے تو کلہاڑے سے لیس آدمی کی للکار گونجتی اور وہ ڈر کر مزید 2 قدم پیچھے ہٹ جاتے۔ خوف و ہراس کے عالم میں افسوس بھری چیمی گویاں بھی جاری تھی کہ کیسا زمانہ آ گیا ہے، بیٹا باپ پر ظلم ڈھا رہا ہے اور باپ بغیر کسی مزاحمت کے چپ چاپ مار کھا رہا ہے۔ کسی کو کیا خبر کہ چپ چاپ مار کھانے والے کی نگاہ میں کسی فلم کی صورت سالوں پہلے کے منظر میں مزاحمت وہ گویائی سلب کر لی ہے۔ اسی بازار میں ایسا ہی واقعہ سالوں پہلے بھی ہو چکا تھا۔
فرق بس یہ تھا کہ ماننے والا آج مار کھا رہا. سراج فاروقی کا افسانچہ انمول. وہ گھر میں اکیلی تھی. سگی سنوری کہیں جانے کے لیے تیار بیٹھی تھی کہ اس کا بوائے فرینڈ گھر میں داخل ہوا. اکیلا گھر، دو جمع جسم، وہ سب ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا. طوفان تھما تو وہ کپڑے وغیرہ درست کر کے قد آدم آئینے کے سامنے آ گئی اور اپنی خوش شکل لپسٹک کی بگڑی ہوئی حیت کو دیکھ کر خفگی آمیز تبسم سے بولی، ہٹو، ساری لپسٹک خراب کر کے رکھ دی. اور اب ہم سنتے ہیں نگاہ حسیب کا لکھا افسانچہ نشست. صحن میں جھاڑو لگاتے ہوئے عالیہ کے کانوں میں سہیلی کے جملے گونج رہے تھے. سسر تو تمہارا پہلے ہی نہیں ہے، ننند شادی شدہ ہے، بس یہ ساس گزر جائے تو دیکھنا زندگی کیسے سکون میں آتی ہے. اکلوتی راج کرو گی راج، پتا نہیں کب یہ کرسی خالی ہوگی اور میری جان سکون میں آئے گی. اس نے ساس کی مخصوص نشست پر میل دراز دیکھ کر سر آہ بھری. چند روز بعد گھر سے جنازہ اٹھا، پر دیکھنے والی آنکھیں پرنم تھیں اور مخصوص نشست پر براجمان عورت کو اس کی جوان سال بہو کی اچانک موت پر پرسا دیا جا رہا تھا. شکار. اسے تحریر کیا ہے محمد عباس ثاقب نے. ابھی دیکھ شکار. اکبر نے چنچی میں سائڈ کی سیٹ پر بیٹھی خوش پوش شخص کی طرف اشارہ کیا. جمیل نے بائک ہلکی کی. یار، چلتے رکشے میں موبائل چھینے کا؟ ابھی موبائل نہیں، بریف کیس اس کے ٹانگوں کے نیچے دیکھ. ہاں یار، لمبا مال لگتا ہے. پل قریب آنے دے، پکا ہاتھ مارنا، سائڈ سے کٹ لیں. چند سیکنڈ کے بعد بریف کیس ان کے قبضے میں تھا اور وہ اڑے جا رہے تھے. اگلے روز اخبار کے صفحے اول پر 2 کالمی خبر چھپی. کراچی تباہی سے بال بال بچ گیا. بارود سے بھرا بریف کیس پھٹنے سے 2 موٹر سائیکل سوار دہشت گرد ہلاک.